اللہ رب العزت نے بنی آدم کو گمراہی سے بچانے کے لیے اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو چنا اور انہیں نبوت کے منصب پر فائز کیا اور انہیں پھر ہر قوم کی طرف مبعوث کیا۔ ان اقوام میں تاریخ انسان کے ایک قدیم قوم عہد کا نام آتا ہے۔ قوم عہد جزیرۃ العرب کے صحرائے عقاب میں آباد تھے جو موجودہ یمن اور عمان کے علاقے ہیں۔ عرب کی قدیم تاریخ میں انہیں عاد اولا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دراصل عاد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ایک شخص تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھا۔ اس نے جنوب کے علاقے میں سکونت اختیار کر لی اور انہوں نے ایک عظیم قبیلے کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر قوم عاد بنی۔ تاریخ انسانی میں قوم عاد عظیم و طاقتور لوگوں میں سے سر فہرست ہیں۔ یہ لوگ نہایت ہی لمبے، زور آور اور مضبوط ہوتے تھے۔ ان کی جسمانی مضبوطی اور قد و قامت بے مثال تھی۔ وہ لوگ لمبے لمبے درختوں کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر اکھاڑ کے پھینک دیتے۔ مورخین کے مطابق وہ اونچی اونچی پہاڑوں کو کاٹ کر عالیشان محل بنانے کا فن جانتے تھے جو اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی فنکاری تھی، اور قوم عاد اس میں بے مثال مہارت حاصل رکھتے تھے۔ معاشی طور پر قوم عاد بہت ہی خوشحال تھے۔ ان کے علاقے سرسبز و شاداب اور زرعی طور پر کسی خزانے سے کم نہ تھے۔ اس قوم کے لوگ چونکہ قوی ہیکل اور طاقتور تھے، لہذا باہری دشمنوں سے بھی انہیں کوئی خطرہ نہ تھا، اور اطراف میں رہنے والے اقوام بھی زیر دست تھے۔ قوم عاد کے آثار 2000 سال قبل مسیح سے 1 صدی عیسوی تک ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قوم عاد کو بے شمار نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا تھا، مگر طاقت اور حاکمیت کے نشے میں چور یہ لوگ غرور اور غفلت میں مبتلا ہو گئے تھے اور زمین میں فساد مچانے لگے۔ متکبر اور جاہل لوگوں کو ان لوگوں نے اپنی قوم کے سردار مقرر کر لیے۔ بت پرستی سمیت اور بھی بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات کو درکنار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے انکاری ہو گئے۔ لہذا الہی قانون کے مطابق اس سرکش قوم کو ایک اور موقع دیا گیا، اور انہی لوگوں میں سے ایک شریف النفس اور اللہ کے بندے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی چنا گیا تاکہ وہ اپنی قوم کو راہ راست پر لے آئیں اور انہیں خدا کے عذاب سے ڈرائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قوم عہد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور ہود علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور فرمایا کہ اے میری قوم، تم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو جو کہ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور تم لوگ جو یہ بت پرستی کر رہے ہو یہ نہ تو کوئی قانون ہے اور نہ ہی کوئی عقل مندی کی بات، یہ تو سب کچھ تم نے اپنی ہی طرف سے گڑھ لیا ہے۔ قوم عاد نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم سب صرف ایک ہی خدا کی عبادت کریں اور ان سب معبودوں کی عبادت کو ترک کر دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔ قوم عاد نے کہا کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو تم اپنے وعدے کے مطابق عذاب الہی لا کر بتاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اب تو یہ طے ہو گیا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر قہر الہی نازل ہو جائے اور عذاب آ جائے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک تیز و تند طوفان قوم عاد کی طرف بھیج دیا گیا۔ یہ ریت کی طوفان 7 دنوں تک مسلسل چلتی رہی اور ان کی بلند ترین عمارتوں کو زمین بوس کر دیا۔ ہزاروں سالوں سے بسے ہوئے وہ عالیشان قوم مٹی میں مل گئی، اور اس عذاب سے صرف حضرت ہود علیہ السلام ہی بچ سکے، اور آپ پر ایمان لانے والے لوگ بھی نجات پائے۔ پوری کی پوری قوم ایک ہی جھٹکے میں تاریخ سے صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔